نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ کبھی کبھی گھر میں آٹا گوندھ دیتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جو انسانوں کو دین سکھانے کے لیے آئے، ان کا گھر میں آٹا گوندھنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ اس میں خاوندوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ بیوی کی ضرورت کو ضرورت سمجھو۔ لہذا عاجز یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جا کر ذرا روٹیاں ہی پکا دینا، مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر کچن کے کام اچھے ہو رہے ہیں تو کم از کم اس کو 2 لفظ اچھے کہہ دیجئے کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ کام اچھا کیا۔ یا مثلا کچن میں کسی چیز کی ضرورت ہے، عام طور پر مرد لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ عورت کو روزانہ مصیبت پیش آتی ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ مجھے تو فلاں چیز کی ضرورت ہے، کھانا بناتے ہوئے فلاں چیز میرے پاس نہیں ہوتی، ٹوٹ گئی یا نہیں ہے، تو آپ اگر اسے بھول جائیں گے اور بار بار یاد دلانے کے باوجود آپ کئی دن تک نہیں لائیں گے، تو پھر عورت تو یہی سمجھیں گی کہ اس کو تو گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کم از کم کچن کی وہ چیزیں جو جائز ضروریات میں داخل ہیں، ان کو ضرور وقت پر لا کر دے دیا کرے اور اس میں دلچسپی لے لیا کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے اوپر اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ایسی پیاری بیٹی ہے جن کو خاتون جنت کہا گیا۔ وہ اپنے گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب گھر میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے، فاطمہ روٹیاں پکا رہی ہو تو چلو ایک روٹی میں بھی تمہیں بنا کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کا پیڑا بنایا اور گول بنا کر ان کو دے دیا اور فرمایا کہ تم یہ روٹی تنور کے اندر لگا دو۔ چنانچہ انہیں لگا دی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو یہ کام کرتے دیکھا اور آپ نے پیڑا بنا کر دے دیا۔ دیکھنے میں تو یہ معمولی سا کام ہے، مگر اس میں نفسیات کا دخل ہے۔ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے ابو تشریف لائے، میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک پیڑا بنایا۔ مگر ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری روٹیاں تیار کر کے نکال لی، مگر پھر بار بار تنور کو دیکھے جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، ایک روٹی ایسی ہے جس کا آٹا کچائی ہے، پک ہی نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے، ہاں، جو پیڑا میں نے تمہیں بنا کر دیا، آگ اس کو جلا نہیں رہی، کیونکہ اس کو میرے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ اس کو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کے کام میں اس طرح حصہ لیا تو بیٹی کو کتنا سکون ملا ہوگا۔ نتیجہ کیا کہ بیٹی کو اپنے والد سے اتنی محبت تھی اور والد اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ بیٹی ملنے آتی تو والد کھڑے ہو کر ملا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی۔ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کچھ پیسے لائے ہیں، میں نے روٹیاں بنائی۔ ایک روٹی میں نے اپنے لیے، ایک ان کے لیے اور ایک بچوں کے لیے بنائی۔ اپنی روٹی جب میں کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ تم تو روٹی کھا رہی ہو، کیا پتہ تمہارے والد کو کھانا ملا یا نہ ملا۔ ابو، میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی میں اپنے چادر کے کونے میں باندھ کر آپ کے لیے میں ہدیہ لائی ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدھی روٹی لی اور اس کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور فرمایا، اے بیٹی، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہارے والد کی جان ہے، آج تیسرا دن ہے، میرے منہ میں روٹی نام کی کوئی چیز نہیں گئی